سلطان شمس الدین التمش ترکی نسل سے تھا اور البری قبیلے کے سردار کا لڑکا تھا۔ اس کے سوتیلے بھائیوں نے اس کی خوبصورتی اور بلند سیرت سے حسد کھاتے ہوئے اس کے ساتھ برادران یوسف کا سا سلوک کیا اور بچپن میں ہی اسے دھوکے سے بخارا کے سوداگر کے پاس غلام ظاہر کر کے بیچ دیا۔ التمش نے بخارا میں صدر جہاں کے علم دوست خاندان کے ہاں پرورش پائی۔ صدر جہاں کے گھرانے والوں نے اسے حاجی بخاری کے پاس اور اس نے آگے جمال الدین چست قبا کے ہاتھ فروخت کر دیا، جس نے بیچنے کی غرض سے اسے غزنی لا کر سلطان محمد غوری کی خدمت میں پیش کر دیا، لیکن قیمت طے نہ ہونے کی وجہ سے سلطان اسے خرید نہ سکا۔ البتہ اس نے قطب الدین ایبک کو اسے خریدنے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ دہلی لایا گیا جہاں قطب الدین ایبک نے اسے خرید لیا۔ التمش انتہائی خوبرو اور عاقل تھا۔ کھوکھروں کی بغاوت فروغ کرنے میں التمش نے کارہائے نمایاں دکھائے اور اپنی جنگی قابلیت کا ثبوت دیا، چنانچہ ایبک نے اسے میر شکار بنا دیا۔ بعد ازاں اس نے خداداد ذہانت اور لیاقت کی بنا پر خوب ترقی کی اور مختلف اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ آخر کار ایبک نے خوش ہو کر اسے بدیون کی جاگیر بخشی۔ اس کے بعد وہ گوالیار کا صوبیدار بھی بنا۔ بلند شہر بھی اس کے تصرف میں رہا۔ ایبک کی زندگی میں ہی التمش امرائے چہلگانی کا قائد تھا اور از حد طاقتور تھا، چنانچہ ایبک نے اپنی لڑکی کی شادی التمش سے کر دی۔ ہمالیہ سے بندھیاچل تک اور دریائے سندھ سے لے کر دریائے برہم پتر تک کا تمام علاقہ التمش کے زیر نگی تھا۔ سلاطین میں التمش پہلا بادشاہ ہے جس نے اس قدر وسیع علاقے پر حکومت کی۔ التمش نے کوئی 26 سال تک حکومت کی اور وہ ہر لحاظ سے سلطنت دہلی کے عظیم ترین فرمانرواؤں میں سے ہے۔ لڑکپن میں اس کی حسن و جمال اور ذہانت کے باعث وہ بھائیوں کی آنکھوں میں خار بن کر کھٹکنے لگا تھا۔ وہ مقناطیسی شخصیت اور شائستہ طور اتوار کا مالک تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے امراء نے اسے تخت و تاج قبول کرنے کی درخواست کی تھی۔ تخت نشینی کے وقت اسے کئی طاقتور حریفوں اور خود مختار سرداروں سے سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ایک ایک کر کے سب کو نیچا دکھایا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مسلم سلطنت نئی قائم ہوئی تھی اور کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ مزید برآں اس نے خلیفہ بغداد سے اپنی خود مختار ریاست کو نہ صرف تسلیم کروایا بلکہ اپنی حکومت کا شرعی جواز بھی بتایا۔ اس طرح دہلی کی ریاست غوریہ غزنی کی سلطنتوں کا حصہ نہ رہی بلکہ ایک خود مختار آزاد سلطنت بن گئی۔ التمش نے سلطنت دہلی کو استحکام، طاقت اور وقار سے ہمکنار کیا۔ التمش ایک خدا ترس، دیندار اور پارسا فرمانروا تھا۔ وہ تدبر، دور اندیشی اور شجاعت میں بے مثل تھا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ جنگ و جدل میں گزرا، لیکن اس کے باوجود اس نے سلطنت کا انتظام نہایت خوبی سے کیا۔ ملکی قوانین میں وہ شرع کی پابندی کرتا تھا اور رعایا کے کسی فرد پر ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی دینداری، خدا ترسی، تقوی، اثار، عبادت گزاری اور نیک دلی کے پیش نظر بہت سے تذکرہ نگار اور مورخ اسے اولیاء اللہ کے زمرہ میں شمار کرتے ہیں اور اس سے بہت سی کرامات منسوب کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہر طرف کہرام مچ گیا۔ ان کا نماز جنازہ لا کر ایک کھلے وسیع میدان میں رکھا گیا تو ایک شخص نے آگے بڑھ کر خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت پڑھ کر سنائی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ میرا نماز جنازہ وہ پڑھائے جس میں یہ 4 خوبیاں موجود ہوں۔ اس نے اپنی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ کی ہو، اس شخص نے اپنی تہجد کی نماز کبھی نہ چھوڑی ہو، پرہیزکاری کا یہ علم ہو کہ اس نے اپنی عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں اور اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو۔ تحد نگاہ لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا۔ یہ وصیت سن کر حاضرین پر ایک سناٹا چھا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور لوگوں میں سے کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے نہ آیا تو ایک شخص روتا ہوا آگے آیا۔ اس نے حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے سے چادر ہٹائی اور کہا کہ حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے لیکن میرا راز فاش کر گئے۔ وہ شخص شمس الدین التمش تھا جس نے حضرت بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دنیاوی لحاظ سے بھی وہ ایک کامیاب و کامران حکمران تھا اور یہ کامیابی اس کے اپنے حسن تدبر،
اور اعلیٰ انتظامی صلاحیتوں کی مرہون منت تھی۔ وہ انتہائی نامساعد حالات میں دہلی کے تخت و تاج کا مالک بنا۔ وہ رایا کے ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرتا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی مشہور کتاب اخبار الاخیار میں سلطان الشمس کو اولیاء اللہ کی صف میں شمار کرتے ہوئے اس کے متعلق لکھتے ہیں: سلطان نے اپنے محل کے سامنے 2 برج بنوا کر ان پر سنگ مرمر کے 2 شیر نصب کرائے تھے۔ دونوں شیروں کے گلوں میں 2 گھنٹیاں بندھی ہوتیں اور رات دن کے وقت جس وقت بھی رایا کے کسی فرد پر ظلم یا زیادتی ہوتی، وہ ان گھنٹیوں کو بجا کر بادشاہ کو اپنے حال سے آگاہ کر سکتا تھا۔ بادشاہ کے کان میں جب بھی گھنٹی بجنے کی آواز آتی، خواہ وہ کسی حال میں بھی ہوتا، اٹھ کر باہر آتا اور مظلوم کے ساتھ انصاف کرتا۔ خاندان غلامہ میں وہ سب سے ہر دل عزیز بادشاہ تھا۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی وسیع سلطنت میں مکمل امن و امان قائم کیا اور رایا کو خوشحال بنایا۔ رایا بھی اس کے مال و جان کو دعائیں دینے لگی۔ اس نے رفاہ عامہ کے متعدد ادارے مثلاً مدرسے، ہسپتال اور تالاب بنوائے۔ اس نے ملک میں بہت سے تعلیمی مراکز قائم کیے۔ وہ تعمیرات کا بھی بے حد شوقین تھا۔ اس نے قطب مینار کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا اور قطب مینار کے گرد و نواح میں کئی عمارتیں تعمیر کروائیں۔ ان میں حوض شمسی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ التمش کے دور کی عمارتوں میں سے سلطان غازی کا مقبرہ اہم ترین ہے۔ التمش پہلا سلطان ہے جس نے نئی وضع کے خالص اسلامی سکے رائج کیے اور مرکزی ٹکسال قائم کیا۔ اس نے سونے کے سکوں کے علاوہ چاندی کا روپیہ بھی متعارف کروایا۔ التمش کے سکے نہایت عمدہ تھے اور ان پر صرف عربی حروف لکھے ہوئے تھے۔ التمش کو ہندوستان میں خاندان غلامہ کا حقیقی بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے اپنے آقا ایبک سے کہیں بڑی سلطنت میراث میں چھوڑی۔ 1235 میں التمش نے بیانہ پر یلغار کی مگر راستے میں سخت بیمار پڑ گیا۔ اس کی امراء اسے دہلی لے آئے مگر مرض بڑھتا گیا۔ امراء نے اس سے درخواست کی کہ اپنا جانشین نامزد کر دے۔ اس کا سب سے بڑا اور سب سے لائق لڑکا ناصر الدین محمود اس کی زندگی میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ کچھ تردد کے بعد اس نے اپنی بیٹی سلطانہ رضیہ کو جانشین بنانا منظور کیا۔ حالانکہ اس کے کئی بیٹے تھے مگر وہ ان میں سے کسی کو بھی رضیہ کے برابر قابلیت کا حامل نہ سمجھتا تھا۔ اپریل 1236 میں اس کا انتقال ہوا اور مسجد قوۃ الاسلام کے قریب ہی دفن ہوا، جسے قطب الدین ایبک کے بعد مکمل کروایا گیا تھا۔